مریم اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ مغرب کی اذان ہوا میں گونج رہی تھی۔ اس کا فون بجنے لگا، لیکن پتہ ہے مریم نے اپنا فون پہلے کی طرح جھٹ سے نہیں اٹھایا۔ مریم ایسی کیسے ہو گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب کچھ ایک بہت سمپل طریقے سے شروع ہوا۔ ایک رینڈم شام کو مریم کو انسٹاگرام پر ڈی ایم آیا۔ السلام علیکم مریم، میں آپ کے پوسٹ سے بہت انسپائرڈ ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ کے اسلامک پوسٹ سے لگتا ہے کہ آپ کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ لڑکا عدیل تھا۔ مریم نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ کافی سافٹ سپوکن سا لڑکا تھا۔ فرائیڈے کی نماز اکثر اٹینڈ کر رہا ہوتا تھا اور اچھے کاموں میں اپنے یونیورسٹی میں والنٹیئرنگ بھی کرتا تھا۔ وہ کسی رینڈم لڑکے جیسا نہیں لگتا تھا، کافی اچھا مسلمان لگتا تھا۔ پہلے مریم نے اس میسج کو اگنور کیا، لیکن پھر اس کی کیوریوسٹی نے آواز دی کہ یہ تو نیک لگتا ہے، صرف تعریف ہی تو کر رہا ہے، رپلائی دینے میں کیا حرج ہے؟ تو پھر اس نے رپلائی کیا، وعلیکم السلام عدیل، جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈ ورڈز۔ مریم کے ایک رپلائی سے باتیں شروع ہوئیں، ایک رپلائی سے باتیں 2 میسیجز تک آ گئیں، 2 سے 10، 10 سے 20، پھر اسلامک پوسٹ سے باتیں آگے چل کر زندگی کے بارے میں ہونے لگیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے خیالوں کے بارے میں، ڈریمز کے بارے میں، لونلینس کے بارے میں، ہر طرح کے ٹاپکس کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ وہ مریم کو اسپیشل فیل کروانے لگا۔ عدیل مریم کے ماڈسٹی کی تعریف کرتا، اس کے اخلاق اور دین کی تعریف کرتا۔ مریم نے سوچا، یہ تو باقی لڑکوں جیسا بالکل نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ کالز اور میسیجز پر ان کی باتیں اتنی زیادہ اور اتنی گہری ہونے لگیں کہ ایک دن عدیل نے کہا، مریم، میں تمہارے لیے استخارہ کر رہا ہوں، شاید تم ہی ہو میری فیوچر وائف۔ مریم کا دل تھم سا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنا اچھا اور نیک انسان میرے لیے استخارہ کر رہا ہے، اب مجھے اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر مریم نے عدیل سے کہا کہ عدیل، تم ٹھیک کر رہے ہو، ہم دونوں ایک ساتھ استخارہ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عدیل نے کہا کہ مریم، ابھی میں صرف تمہارے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اپنی فیملی کو ہمارے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ تم مجھے تھوڑا ٹائم دو، ابھی مجھے تھوڑا وقت لگے گا، کچھ فیملی ایشوز ہیں، اور ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا، ملتے تو نہیں ہیں، کوئی حرام کام تو نہیں کرتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا کے اندر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ دراروں اور سوراخوں سے اندر آتا ہے۔ ان دونوں کی روز باتیں ہونے لگی، ٹیکسٹ میسیجز ہونے لگے، وائس نوٹس ہونے لگی، پھر رات بھر کالز ہونے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے، سیکرٹس شیئر کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ان کی اسٹرانگ ہونے لگی۔ مریم کو کہیں نہ کہیں بار بار یہ خیال آتا کہ رک جاؤ مریم، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا نفس چیختا کہ وہ تو تم سے پیار کرتا ہے، تم بھی تو اس سے پیار کرتی ہو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم اس کے ساتھ کچھ غلط تھوڑی ہی کر رہی ہو، تم لوگ تو صرف باتیں کر رہی ہو نا۔ ایک رات عدیل نے کہا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم اتنی بات کر چکے ہیں تو کبھی مل بھی لیتے ہیں، صرف ایک دفعہ مل لیتے ہیں۔ مریم تھوڑا ہیزیٹیٹ کرنے لگی اور اس نے کہا کہ عدیل، تم میرے محرم نہیں ہو، میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں؟ عدیل نے مریم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ مریم، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تمہیں ٹچ تھوڑے ہی کروں گا، میں تو ایک اچھا انسان ہوں اور تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کی نیت رکھتا ہوں، استخارہ بھی کر چکا ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں نا، صرف ایک بار ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مل کر تو دیکھو۔ اور پھر وہ دونوں ملے، پارک میں، دن کے وقت، ایک پبلک جگہ پر۔ کچھ بھی فزیکل نہیں ہوا، دور دور سے باتیں ہوئیں، ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ لیکن اس دن مریم نے ایک بہت ہی ضروری اور بڑی باؤنڈری کراس کر لی تھی، جس کا اسے ابھی تو احساس نہیں ہوا، لیکن جلد ہی ہونے والا تھا۔ جب ایک بار مل لیا تو پھر دوسری بار اور پھر بار بار ملنا آسان ہو گیا۔ ہر بار جب ملتی تو گلٹ کم ہو جاتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ کم ہوتے ہوتے گلٹ ختم ہی ہو گیا۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دونوں کچھ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ مومنٹ بھی آ گیا جو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا۔ عدیل نے مریم کے گالوں کو چھوا۔ مریم فریز ہو گئی، اس کا پورا جسم شوق میں چلا گیا۔ گلٹ اور افسوس سونامی کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مریم ایسا ڈر گئی کہ وہ بس عدیل سے دور چلی گئی، اپنے گھر کو دوڑی۔ گھر جاتے ہی مریم کا جسم ابھی بھی پوری طریقے سے شوق میں تھا، اسے نیند ہی نہیں آئی۔ اور پھر تہجد میں اٹھ کر وہ سجدے میں اپنا دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی، اور وہ اللہ کے سامنے
دعا مانگتے ہوئے اس نے کہا، یا اللہ میں کہاں آ گئی ہوں، میں تو اسلامک پوسٹ ڈالتی تھی، میں تو پردہ کرتی تھی، میرے اندر اتنی حیا تھی، یا اللہ یہ میں کہاں چلی آئی ہوں، مجھے تو صرف پیار چاہیے تھا، ایک نکاح چاہیے تھا، میں سمجھتی تھی کہ وہ میرے لیے اچھا انسان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، یا اللہ اگر یہ میرے دین کے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر تو اسے مجھ سے دور کر لے، میں اکیلے ہمت نہیں کر سکتی اس سے دور ہونے کی، یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ اگلی صبح اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اسے ایک اسکرین شاٹ ملا جو اس کی کسی دوست نے بھیجا تھا۔ اس اسکرین شاٹ میں عدیل کسی اور لڑکی کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہا تھا اور اس لڑکی نے اس فوٹو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا اور اس میں ہارٹ ایموجی کے ساتھ کیپشن ڈالا۔ دوست نے کہا کہ مریم تم دونوں تو ایک دوسرے کے لیے سیریس تھے نا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی فوٹو ہے؟ مریم نے اس فوٹو کو دیکھا اور اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں عدیل سے اس بارے میں بات کروں گی، اور وہ عدیل کو ملنے کے لیے گئی اور اس نے اسے کنفرنٹ کیا کہ بتاؤ یہ فوٹوز یہ سب کیا ہے عدیل؟ اور عدیل گھبرا گیا۔ اس نے کہا مریم یہ تو بس میری دوست ہے، تم تو میری ریئل لو ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نا، ڈونٹ بی انسیکیور مریم۔ لیکن مریم کو پتہ چل گیا کہ عدیل صرف اس کا کبھی نہیں تھا۔ گلٹ، شیم، بیٹریل، دھوکہ، یہ سب کچھ ایک ساتھ مریم کے اوپر ٹوٹ پڑا، جس کے بھار سے مریم پوری طریقے سے ٹوٹ گئی۔ اسے وہ حدیث یاد آنے لگی کہ جس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اس کا دل غلط راستے پر چلا گیا تھا، نہ صرف عدیل کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا، شیطان کے بہکاوے میں آنے لگی، اور ایک ایسی لڑکی جو اتنے حیا والی، اتنے اچھے کردار کی لڑکی تھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس واقعے کو اب 2 سال بیت چکے ہیں۔ مریم اپنی کھڑکی پر بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ ہے اب وہ پوری طریقے سے ہیل ہو چکی ہے، لیکن مریم راتوں رات ہیل نہیں ہوئی۔ مریم کا دل راتوں رات واپس نہیں جڑا، نہ ہی مریم راتوں رات ٹھیک ہوئی۔ اسے وقت لگا اور اس نے وہ وقت خود کو دیا۔ وہ چیز جو مریم کو حرام ریلیشن شپ کی طرف دھکیل رہی ہوتی، مریم نے اسے اپنے زندگی سے نکال دیا۔ ایسے دوست جو کہ حرام ریلیشن شپ میں انوالو تھے اور جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مریم نے ان سارے دوستوں سے اپنی دوستی ختم کر لی اور ایک نیا فرینڈ سرکل بنایا، نیک لوگوں کا فرینڈ سرکل جو اس کا ساتھ دیتے نیک کاموں میں اور اس کے کیریکٹر کو اور بھی ابھارنے میں۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ دوبارہ بنا لیا۔ اب وہ حرام طریقے سے شروع ہونے والی حلال لو سٹوریز کو رومانٹیسائز بالکل نہیں کرتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ زندگی میں حلال ریلیشن شپ بھی حرام سے کبھی نہیں شروع ہوتا۔ اب جب کہ پڑھائی اور کالج ختم ہو گیا تو مریم نے ایک آفس جوائن کر لیا، اور اس آفس میں اسے ایک انسان ملا، حمزہ۔ حمزہ بہت ہی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اسے حلال اور حرام کی بہت سمجھ تھی۔ وہ اچھے گھرانے سے تھا، اچھا اخلاق والا انسان تھا۔ وہ کبھی بھی باقی لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، مریم سے بھی نہیں، لیکن مریم کے لیے اس کے دل میں ایک سافٹ سپاٹ آ گیا۔ وہ مریم کو پسند کرنے لگا، لیکن یہ بات اس نے کبھی مریم کو نہیں بتائی، بلکہ سیدھے اپنے گھر والوں کو بتائی۔ حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مریم کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر آ گیا۔ ان دونوں نے جب پہلی بار ایک دوسرے سے بات کری تو وہ بھی اپنے فادر کے سامنے، اپنے فیملیز کے سامنے، اور پھر ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ نکاح کے بعد مریم کو اپنی وہ دعا یاد آئی جب اس نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر یہ انسان میرے دین کے لیے اچھا نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے سکون دے دے۔ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ اسے سکون ملا، مریم کو حمزہ سے سکون ملا۔